هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. حضرات، یہ دین جس کے ہم ماننے والے ہیں، جس پر ہم عمل پیرا ہیں، یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ملا ہے، اور اس پر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کے صحابہ نے اس دین پر عمل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص مقام و مرتبے کے حامل تھے، اس میں تو کسی کو شبہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مقام تھا، آپ کی ایک خاص حیثیت تھی، لیکن اس معاملے میں ہمارے ہاں بعد میں ایک اختلاف سلف ہی سے چلا آیا ہے کہ زیادہ اولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمارے لیے یا صحابہ کرام کی سنت ہے ہمارے لیے، یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی حیثیت ہے اور وہ حیثیت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے ملک میں ہمارے ہاں جو مسلک اہل حدیث ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی ہے، اور جو چیز ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے وہ اصل ہے، اور صحابہ کرام میں وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ ایک خاص حیثیت ہے، آپ کو بہت سے اعتبارات سے ایگزمپشنز حاصل ہیں، آپ کو بہت سے اعتبارات سے پریویلیجز حاصل ہیں، لہذا امت کے لیے اصل میں جو قابل اتباع ہے، واجب الاتباع ہے، وہ صحابہ کرام کی اس جماعت کا طرز عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس سے بھی رہنمائی چاہو گے تو وہ ہدایت ہی تمہیں ملے گی اس سے۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیثیت اور صحابہ کرام کی حیثیت قرآن مجید میں بھی دونوں باتیں آپ کو ملتی ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اب میری پیروی، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پھر ہمارے ہاں یہ پھر اختلاف ہو گیا کہ یہاں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پیروی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی پیروی بھی ہے۔ پھر اس میں جو احناف کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ، اور تمام جو ہمارے ائمہ فقہ ہیں ان کے نزدیک اجماع جو ہے یہ دین کے اندر حجت ہے، یعنی 4 سورسز ہیں احکام کی، کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع یعنی وہ معاملات جن میں صحابہ کا کنسنسس ہو گیا، یعنی خلافت راشدہ کے دور میں کچھ فیصلے ہوئے اور صحابہ کرام کی جماعت نے ان فیصلوں کو قبول کیا، تو یہ جو 4 ہمارے ائمہ فقہ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ وہ فیصلے جو ہیں وہ دین کے اندر حجت کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی ایک آفیشیل حیثیت ہے، اور ان کو صرف انفارمل چیز نہیں ہے، تو یہ اسے کہتے ہیں اجماع۔ اسی پر ایک اصطلاح ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ اہل سنت، اور پھر اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی دین کی ایک سورس سمجھتے ہیں، اور پھر اس کی ایکسپلین، یعنی کلام اللہ کا مطلب سب سے ویلڈ کون سا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کا اصل مطلب کیا ہے؟ جو صحابہ کرام نے سمجھا۔ یہ پوری ایک سیریز ہے۔ تو اللہ کے کلام کو حجت سمجھنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حجت سمجھنا، پھر اجماع امت کو حجت سمجھنا، اس کے بعد کوئی معاملات ہو جو جہاں سے نہ ملے تو ان پر قیاس کیا جائے۔
پھر احناف کے اندر جو ہے وہ ایون کلام اللہ اور احادیث رسول میں، سنت رسول میں بھی گریڈیشن کی گئی ہے کہ نص، قرآن مجید کو کہتے ہیں نص، یعنی ایک سورس ہے پکی، اس میں بھی 4 کی تقسیم کرتے ہیں کہ کسی آیت کے بارے میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ حکم ہے، ڈائریکٹو ہے، ڈیزائر ہے، یا اس سے اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا پتہ چلتا ہے. یعنی ہر آیت جو ہے خواہ اس میں بظاہر کوئی حکم ہو، جس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ سورہ جمعہ میں فرمایا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنا کاروبار کرو. لیکن تمام امت کے جو علماء ہیں، خواہ وہ اہل حدیث علماء ہوں یا دوسرے فقہا میں سے ہوں، ان سب کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ الگ تخییر ہے، چوائس ہے کہ یو کین گو فار یور بزنس، لیکن بزنس کے لیے نکلنا لازم نہیں ہے. بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ یہود کو جو حکم دیا گیا تھا، جس کا کل ذکر آیا تھا ہفتے کے دن کا، تو ان پر پورا دن پابندی تھی، لیکن یہاں وضاحت کی جا رہی ہے جب نماز ہو جائے تو پھر پابندی نہیں، تم اپنے کاروبار پر جا سکتے ہو. ہاں جب اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو، اور جب نماز ہو جائے تو یو کین گو بیک ٹو یور بزنس. اب اس پر لیکن یہ فیصلہ کرنا، اب میرے جیسا ایک شخص جو ہے جس نے 4 لفظ عربی کے پڑھ لیے ہیں، اور وہ تو قرآن مجید میں ایک امر کا صیغہ آیا ہے، تو وہ تو یہ کہے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، لہذا ادھر سے ادھر ہو ہی نہیں سکتا. لیکن قرآن، سنت، پھر صحابہ کرام کی سنت، پھر اجماع، یعنی وہ ساری چیزیں دیکھ کر یہ فقہا کا کام ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس میں سے حکم کون سا ڈیرائیو ہوتا ہے. لیکن بہرحال شروع سے یہ ایک اپروچ رہی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سر خیل ہیں، اور باقی ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات جو ہے ان کی رائے یہ ہے کہ جب کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ آ جائے، اور صحیح حدیث سے بھی ان کی مراد یہ ہے کہ وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہو. ان کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک طرف جو ہے وہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور دوسری طرف بخاری شریف کی روایت یا مسلم شریف کی روایت ہے، تو امام ترمذی کی روایت کو چھوڑ دو، مسلم شریف کی روایت کو لے لو. اور اگر کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں مسلم شریف کی روایت اور بخاری شریف کی روایت، تو مسلم شریف کی روایت کو چھوڑ دو اور بخاری شریف کی روایت کو لے لو. یہ ان کا اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے کہ جس پر وہ احکام کا استنباط کرتے ہیں. یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ بس ویل گو بیک ٹو ہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر وہ جائیں گے. لیکن ہمارے فقہا جو ہیں وہ ذرا ان چیزوں کو خود مکی چھاٹ پھٹک کرتے ہیں اور بہت سے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں. اسی میں ایک مسئلہ تھا بچوں کا مسجد میں آنا یا خواتین کا مسجد میں آنا. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر ہی مردوں کی صفیں ہوتی تھی، اور پھر پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی تھی، درمیان میں جو تھے ذرا بڑی عمر کے بچے وہ ہوتے تھے، اور پھر عورتوں کی صفیں ہوتی تھی. لیکن بعد میں خلافت راشدہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر اس کو ڈسکریج کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو دین نازل ہو رہا تھا، اور ویمن ہیڈ دا ایکول اپرچونٹی ٹو لرن فرام ہم ڈائریکٹلی، لہذا اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی تھی. لیکن اب دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، نازل ہو چکا ہے، لہذا اب ہمیں اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لہذا انہوں نے اس کو ڈسکریج کیا، اور گریجولی پھر اس کو ڈسکریج کیا گیا کہ خواتین مسجد کے اندر نہ آئیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے یہاں احناف کی مساجد ہیں، آج سے 30-40 سال پہلے تک احناف کی مساجد میں عورتوں کے لیے کوئی انکلوجر نہیں ہوتا تھا، مردوں ہی کی ہوتی تھی ساری کی ساری مسجد. لیکن شروع سے ہم دیکھتے چلے آئے ہیں، بچپن سے میں کم سے کم دیکھتا چلا آیا ہوں کہ ہر اہل حدیث مسجد کے اندر عورتوں کا انکلوجر ضرور ہوتا تھا. پھر اس میں مزید جو ہے وہ ایک اور بھی اس میں مسئلہ جو ہے پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ خواتین ہر وقت مسجد میں آنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی، جب وہ ایام میں ہوتی ہیں تو ان میں ان کا مسجد میں آنا جو ہے وہ ممنوع ہے. اب اس سے مسائل کھڑے ہو گئے. اچھا، اب کوئی اگر گیلری جو ہے وہ مسجد کے اوپر بنائی جاتی ہے تو وہ تو مسجد کا حصہ شمار ہوتی ہے، یا تو بیسمنٹ ہو تو پھر وہ مسجد کا حصہ شمار نہیں ہوتی. اگر بیسمنٹ بناتے ہوئے یہ نیت نہ ہو کہ یہ بھی مسجد ہے تو پھر وہ مسجد نہیں ہوتی. یعنی سوال یہ پیدا ہوا کہ اچھا اگر یہ مسجد ہے تو پھر عورتوں کا انکلوجر کو ہٹ کے بنایا جائے گا تو ہوگا، جبکہ اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اس معاملے میں اتنے زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہیں. لیول کا فرق ہو جائے تو ان کے نزدیک جو ہے وہ اس کے احکام جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں رہتے. اس میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا.
پھر یہ کہ بچوں کا مسجد میں آنا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو مسجد میں آتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چڑھ جاتے تھے, آگے سے گزرتے تھے. اچھا, اب اس میں اہل حدیث اپروچ کیا ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نواسوں کو نہیں روکا اور وہ آتے تھے آگے سے گزر بھی جاتے تھے, لہذا اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. احناف کا موقف اس معاملے میں کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز این ایکسیپشن. چونکہ صحابہ کرام سے ہمیں یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی لے کے آتے تھے اور مسائل اس میں کھڑے ہوتے ہیں. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو, نماز باجماعت, کوئی مرد, اور اس کا وضو ٹوٹ جائے تو ہی ہیز ٹو لیو دا صف, یہ لازم ہے. یعنی اہل حدیث حضرات کا موقع بھی یہی ہے, شوافی کا موقع بھی یہی ہے, حنابلہ کا موقع بھی یہی ہے, احناف کا موقع بھی یہی ہے. لیکن بچوں کے معاملے میں پھر ڈفرینس آف اوپینین ہے. اب وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور جو حسنین کا طرز عمل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اس کو لیتے ہیں کہ وہاں وہ آتے تھے لہذا اس پر کوئی پابندی نہیں. احناف کا موقف اس میں یہ ہے کہ چونکہ 12 سال سے کم عمر کا بچہ, یو کانٹ بی شیور اباؤٹ ہم کہ وہ پاک ہے, وہ باوضو ہے کہ نہیں ہے. پھر یہ کہ اس کو اپنا وضو سنبھالنے پر کتنا کنٹرول ہے, یو آر ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. مزید برآں جو بچے ہوتے ہیں وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں اور ہنستے بھی ہیں. اور احناف کے نزدیک جب کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے صرف مسکرائے, نتھنگ ہیپنس. ہاں, اگر وہ اتنی آواز سے ہنسے کہ اسے خود اپنے کانوں سے اپنی آواز سنائی دے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور اگر وہ اتنی اونچی آواز سے ہنسے کہ کوئی دوسرا بھی اس کی آواز کو سن لے تو پھر اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے, اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. لہذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ احناف کی مساجد میں ہم بھی جب چھوٹے تھے تو بڑا برا لگتا تھا کہ وہ کہتے بچے پیچھے ہو جائیں. یعنی ہم پہلے گئے ہیں, پہلی صف میں جا کے بیٹھے ہیں اور وہاں جو ہے وہ امام صاحب کہتے ہیں بچے پیچھے ہو جائیں. برا لگتا تھا, لیکن اب سمجھ میں آئی بات کہ دیر از اے ریزن بہائنڈ کہ بچہ جو ہے اس کے وضو کے بارے میں, کیونکہ آپ شور نہیں ہو سکتے, اور پھر وہ اگر درمیان میں ہنس پڑے اور اسے وضو ٹوٹ جائے تو پھر اب وہ درمیان میں خالی جگہ بن گئی, ہی ہیز ٹو لیو, بچہ اس طرح نہیں جاتا. تو اسی لیے پھر یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ یا کم پیچھے بچوں کو بنایا جائے اور بچوں کی دل شکنی کو روکنے کے لیے پھر صفوں کے کنارے پر جو ہے بچوں کو کر دیا جائے تاکہ اپنے اس انکلوجر کے اندر, سائڈ کے اندر وہ بے وضو بھی ہو جائیں, ہنستے بھی رہیں, اشارتیں بھی کرتے رہیں, تو باقی لوگوں کی نماز جو ہے وہ خراب نہ ہو. پھر دوسری طرف یہ ہے کہ مجھے نظر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ثابت ہوتا ہے ایک روایت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, ایک خاتون کا بچہ جو ہے اس نے رونا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مختصر کر دی تاکہ بچہ جو ہے, شیر خوار بچہ جو ہے, ماں اس کو اٹینڈ کر لے, اس کو دودھ پلا سکے. یہ بھی ہمیں ثابت ہوتا ہے. لیکن صحابہ کے دور میں چونکہ اس کی نہیں تھی لہذا اس کو بعد میں انکرج نہیں کیا گیا. لیکن عرب ممالک میں آپ جائیں گے, امریکہ میں آپ جائیں گے, یورپ میں آپ جائیں گے, آسٹریلیا میں آپ جائیں گے, تو جہاں بھی یعنی عرب آبادیاں بھی ہیں تو وہاں مسجد جو ہے وہ ایک آلموسٹ پکنک پلیس ہے. یعنی شام کو یعنی خواتین اور مرد جو ہیں وہ گاڑی لے کر گئے اور مسجد میں, کیلیفورنیا میں نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑا انکلوجر ہے وہاں پر مسجد کا, ایک بڑا پارکنگ لاٹ ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ عرب جو ہیں وہ فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے, باپ بھی بیٹھا ہے, ماں بھی بیٹھی ہے اور بچے جو ہے وہ ادھر کھیل رہے ہیں. تو مسجد جو ہے ایک اس اعتبار سے یعنی ایک پکنک پلیس کی طرح ہے, جبکہ حناف کے نزدیک مسجد کا ایک تقدس ہے. آج کے اس دور میں یعنی ایک تو وہ ہے کہ جیسے ابھی میں نے کہا نا, پردہ ہے, سیگریگیشن ہے, لیکن آج بالفعل وہ سیگریگیشن نہیں ہے. یعنی خواتین جو ہے باقی سارے کام دنیا کے کر رہی ہیں, کالج جا رہی ہیں, یونیورسٹی جا رہی ہیں, اسپتالوں میں کام کر رہی ہیں, دفاتر میں کام کر رہی ہیں. اب وہ گھر سے تو وہ نکل آئی ہیں, تو اب یعنی علماء کی بالعموم یہ رائے بن رہی ہے کہ اب ان کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام جو ہے وہ کیا جائے کہ اب وہ ساتھ اس کے کچھ نہ کچھ دین کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہیں تاکہ وہ بالکل ون سائیڈڈ ون آئی جو ہے وہ پروسیس سارا کا سارا نہ رہ جائے, ان کی دونوں آنکھیں جو ہے کھلی ہوں. اب اس کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں بھی الحمدللہ ہم نے خواتین کے لیے ایک سیپریٹ انکلوجر جو ہے وہ بنایا ہے, لیکن جہاں خواتین آتی ہیں تو وہاں اس کے ساتھ بچے بھی آتے ہیں. اب بچے آتے ہیں تو بچے روتے بھی ہیں, بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں, تو اس میں کچھ بین کی روش جو ہے ہمیں اختیار کرنی چاہیے کہ جو بالکل چھوٹے بچے ہیں کہ جو یعنی نہ خود انہوں نے کچھ سننا ہوتا ہے اور نہ وہ دوسروں کو کچھ سننے دیتے ہیں, ان کو اوائڈ کر لیا جائے. اور
جو دوسرے بچے ہیں جو شرارتیں کرنے والے ہوں ان کے لیے کوئی سیپریٹ بندوبست کیا جائے. تو ہم نے 2 کمرے جو بنائے تھے درمیان میں شیشہ لگایا تھا اسی مقصد کے لیے کہ ایک طرف کا شور دوسری طرف نہ جائے. لیکن بہرحال بچوں کو پورا کنٹرول کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا, تو وہ خواتین کے جو سننے کے لیے آتی ہیں انہیں ڈسٹربنس ہوتی ہے تو انہیں تھوڑا سا ٹالریٹ کر لینا چاہیے, اور جو بچے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹربنس پیدا کرنے والے ہیں انہیں لانے سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو اس کے بین کی روش جو ہے اس پر ہمیں چلنا چاہیے اور ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا چاہیے. کل آپ نے دیکھا تھا کہ مجھے غلام نے لا کر وہ خط جو دیا تھا وہ اسی سلسلے میں تھا کہ میری رائے معلوم کرنے کے لیے. تو بس میں تو یہی سمجھتا ہوں, باقی میں مفتی نہیں ہوں کہ اس پر فتویٰ دے سکوں, نہ میرا مقام ہے وہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ جیسا کہ میں ان پر کوئی تنقید کر سکوں یا ان کو کوئی رائے دے سکوں. تو یہاں پر ہم نے ایک بین جو ہے وہ راستہ اختیار کیا ہے خواتین کے لیے, انکلوڈ بنایا ہے, 2 حصوں میں بنایا ہے اسی مقصد کے لیے. درمیان میں شیشہ لگایا ہے اور ان کو ویڈیو لنک دیا ہے کہ وہ دیکھ بھی سکیں, اور دوسرا حصہ جو ہے اس پہ رکھے. بہتر یہ ہے کہ جو خواتین بچوں کے ساتھ آئیں وہ بچوں والے حصے میں ان کے ساتھ رہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اور انہیں دوسری طرف جانے سے روکے, تو انشاءاللہ اس میں زیادہ پرابلم پیدا نہیں ہوگی. سے یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے کہو, اور 10 سال کا ہو کر بھی نہ پڑھے تو پھر اس پر سختی کرو. اس کا میں جو مطلب سمجھا ہوں کہ 7 سال سے کم عمر کے بچے کو نماز پڑھنے کا نہیں کہنا چاہیے. اس میں بھی پھر وہ ایکٹ جو ہے اپنی جگہ موجود ہے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہیں بالکل چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ کھڑا کرتے ہیں عادت ڈالنے کے لیے. وہ بھی ایک رائے ہے کہ شروع ہی سے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ یہ کرنا ہے, اس کے بھی اثرات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی تقریباً 10 سال کا ایک ہے یعنی وقفہ کہ جس میں آپ بچے پر زبردستی کر سکتے ہیں, اور اس 10 سال کے بعد پھر بچے کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. ودن دیٹ 10 years اگر آپ نے بچے کو دین سمجھا دیا اور اس کے اندر آپ نے نماز کی اہمیت دل میں بٹھا دی تو پھر انشاءاللہ وہ پکا نمازی ہوگا. ورنہ کیا ہوگا, اگر آپ نے 4 سال سے بچے کو پڑھانا شروع کر دیا کہ تقریباً 14 سال کی عمر میرا تجربہ یہ ہے کہ بچہ پھر نماز سے باغی ہو جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 10 سال جو ہے اس پر سختی کا کہا ہے تو 10 سال میں آپ اس پر سختی کرنا شروع کریں, 20 سال کی عمر تک وہ وفا ہوگا. ان دا مین ٹائم بچے کو آپ دین سکھائیں اور اس کو نماز کی اہمیت بتائیں تو انشاءاللہ اس کا زیادہ امکان ہے کہ پھر وہ عمر بھر جو ہے وہ نمازی رہے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان بغیر حکمت کے نہیں ہوتا, اس میں ہر بات میں ایک حکمت ہے. یعنی ہماری سمجھ خاج کتنا ہی کہتی ہو کہ جی بچے کو پہلے ہی دن سے ہم نماز جو ہے وہ سکھا دیں اور عادت ڈال دیں, وہ ہماری سوچ ہے. لیکن ہماری سوچ ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر حکمت تعلیمات دوسری طرف وہ وزنی ہیں ہم سب کی اجتماعی سوچ کے مقابلے میں بھی.